دوستو، یوں تو اکثر لوگ جانتے ہیں کہ دیوا شریف میں حضرت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے اور ہر سال وہاں لاکھوں لوگ حاضری دینے جاتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ سرکار وارث پاک کے آستانے سے تھوڑی دور آپ کے والد ماجد حضرت سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آستانہ ہے، اور اس آستانے کے پاس ہی مشہور شاعر اور وارث پاک کے مرید حضرت بیدم شاہ وارسی بھی آرام فرما ہیں۔ تو آج ہم آپ کو ان دونوں ہستیوں یعنی سرکار وارث پاک کے والد اور حضرت بیدم وارسی کے مزارات کی زیارت کرائیں گے۔ بنے رہیے آخر تک اور اس شاندار ویڈیو کا لطف اٹھائیے۔ درگاہ حضرت وارث پاک سے باہر نکل کر جو مین روڈ چلتا ہے اس سے ہمیں قریب 300-400 میٹر پورب کو چلنا ہے، تو سیدھے جانب آپ کو یہ گیٹ نظر آئے گا۔ اس گیٹ سے اندر داخل ہو جائیے۔ صبح کا وقت ہے اس لیے ابھی یہاں تھوڑا سناٹا ہے، دن میں یہاں دکانیں لگ جاتی ہیں تو کافی رونق ہو جاتی ہے۔ یہ سامنے ہی درگاہ کا مین گیٹ آ گیا ہے جس پر لکھا ہے آستانہ عالیہ حضرت سید قربان علی شاہ دادا میاں والد ماجد سرکار وارث پاک۔ گیٹ سے اندر داخل ہونے پر آپ کو نظر آئے گی یہ خوبصورت درگاہ جو وارث پاک کے والد ماجد حضرت قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ درگاہ کے آس پاس کا منظر کافی خوبصورت ہے جیسا کہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ میں سے کون کون اس درگاہ کی زیارت کر چکا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چلیے اب پہلے چل کر سرکار کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا ولی اللہ یا سید قربان علی شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اس وقت آپ سرکار وارث پاک کے والد ماجد کے مزار کی زیارت کر رہے ہیں۔ حضرت قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش اسی قصبے دیوا شریف میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سلامت علی تھا۔ آپ کا گھرانہ دیوا شریف میں کافی ممتاز مانا جاتا تھا۔ حضرت قربان علی شاہ نے بغداد شریف میں علم حاصل کیا تھا اور حدیث کے فن پر آپ کو مکمل عبور حاصل تھا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے زمانے کے حافظ و قاری اور مشہور حکیم تھے۔ قصبہ دیوا شریف میں آپ کا گھرانہ کافی خوشحال مانا جاتا تھا اور آپ یہاں کے رئیس اعظم کہلاتے تھے۔ آپ کی اولاد میں ایک صاحبزادی اور ایک صاحبزادے حضرت سرکار وارث پاک تھے۔ آپ کا وصال سرکار وارث پاک کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ آپ کی حیات پاک پر اس سے زیادہ تفصیل نہیں ملتی۔ سرکار وارث پاک اکثر اپنے والد کے مزار پر تشریف لاتے تھے اور عرس بھی کراتے تھے۔ آپ کا عرس آج بھی کارتک مہینے کی 30 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ دوستو، اس درگاہ احاطے سے باہر نکل کر جب ہم پشچم کو چلیں گے تو یہاں ایک حجرے میں سرکار وارث پاک کے مرید اور مشہور صوفی شاعر حضرت بیدم شاہ وارسی کا مزار شریف ہے۔ یہ وہی بیدم وارسی ہیں جن کے صوفیانہ کلام کافی مشہور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا حضرت بیدم وارسی۔ حضرت بیدم وارسی کے مزار کی زیارت کے ساتھ ہم آپ سے ان کی زندگی کے اہم واقعات بھی شیئر کرتے ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارسی کی پیدائش 1876 عیسوی کو اتر پردیش کے شہر اٹاوہ میں ایک سید گھرانے میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید انور حسین تھا۔ حضرت بیدم کا اصل نام سید غلام حسین تھا جو آپ کی والدہ ماجدہ نے رکھا تھا۔
کہیں کہیں آپ کا ایک دوسرا نام سراج الدین بھی ملتا ہے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت اٹاوہ میں ہی ہوئی اور یہاں آپ نے حضرت واحد حسین اٹاوی سے عربی، فارسی اور پنڈت رام غلام سے سنسکرت کی تعلیم حاصل کی۔ آپ عربی، فارسی، اردو، ہندی، سنسکرت اور اودھی زبانوں کے ماہر تھے۔ آپ کو بچپن سے ہی شاعری سے بڑی دلچسپی تھی۔ آپ شروع میں دوسرے استاد شاعروں کی غزلیں گنگنایا کرتے تھے، لیکن بعد میں آپ نے شعر کہنا شروع کر دیے اور اپنے کلام کی اصلاح کے لیے آگرہ تشریف لے گئے۔ آگرہ میں آپ جناب نثار اکبر آبادی ابوالعلائی کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کے شاگرد ہوئے اور بہت جلد آپ ایک قادر الکلام اور مستند مقبول شاعروں میں شمار ہونے لگے۔ آپ اپنے صوفیانہ، عارفانہ کلام اور مخصوص اسلوب سخن کی وجہ سے سراج الشعراء اور لسان الطریقت کے لقب سے جانے جاتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے ایک بار حضرت وارث پاک اٹاوہ تشریف لائے تو وہاں آپ کی آمد کی خوشی میں ایک محفل میلاد کا انتظام کیا گیا۔ حضرت بیدم وارثی اس وقت کم عمر تھے۔ محفل میلاد میں حضرت بیدم نے وہاں ایک نعت پاک پڑھی تو ساری محفل پر ایک روحانی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت وارث پاک بھی آپ کی نعت خوانی سے بہت خوش ہوئے اور فرمایا، یہ بچہ بہت اچھا ہے، سنو یہ میرا ہے۔ حضرت بیدم کی دادی جان وہاں موجود تھیں۔ انہوں نے جب یہ سنا تو تھوڑی پریشان ہوئیں اور وارث پاک سے عرض کی کہ شاہ صاحب، یہ میرا ایک ہی پوتا ہے جو بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ میرا ہے۔ تو حضرت وارث پاک نے فرمایا، ہاں یہ میرا ہی ہے، تمہارا نہیں ہے۔ حضرت بیدم تبھی سے حضرت وارث پاک کے دیوانے ہو گئے اور آپ کے مرید ہو کر آپ کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضرت بیدم کی عمر جب 16-17 سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سرکار وارث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ حضور، میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اسے میرے ساتھ جانے دیں اور اسے شادی کرنے کی اجازت دیں۔ حضور وارث پاک کچھ فرماتے اس سے پہلے ہی حضرت بیدم سرکار وارث پاک کے قدموں میں گر گئے اور رو کر عرض کرنے لگے، حضور اب تو دل آپ کے علاوہ کہیں اور نہیں لگتا اور اس دل میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں سما سکتا۔ سرکار وارث پاک مسکرائے اور فرمایا، بیدم مزہ تو تبھی ہے کہ دنیا بھی ساتھ رہے اور صنم بھی ساتھ رہے۔ پھر حضرت بیدم اپنے پیر و مرشد کے حکم سے اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر اٹاوہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر شادی کی رسم ادا کی۔ جب حضرت بیدم شاہ وارثی کی عمر 22 سال ہوئی تب حضرت وارث پاک نے آپ کو احرام دے کر بیدم شاہ کا لقب عطا فرمایا۔ اس کے بعد سے آپ نے احرام کو ہی اپنا مستقل لباس بنا لیا اور پوری زندگی اسی فقیرانہ بھیس میں گزار دی۔ ابتدا میں آپ عشق مجازی کی طرف مائل تھے، لیکن پیر و مرشد سرکار وارث پاک کی نگاہ کرم نے آپ کی دنیا ہی بدل دی اور آپ عشق حقیقی کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ آپ نے حضرت وارث پاک کی خدمت میں رہ کر آپ سے تصوف و روحانیت کی منزلیں طے کی اور آپ سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ آپ کو حضرت وارث پاک کی بہت قربت میسر ہوئی۔ اپنے مرشد سے آپ کو عشق تھا جس کا اظہار آپ نے جا بجا اپنے اشعار میں کیا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو وارث پاک کا خسرو کہا جاتا ہے۔ حضرت بیدم ایک صوفی بزرگ اور درویش انسان تھے۔ دکھاوا اور ریاکاری سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ بہت نرم، عمدہ اخلاق کے مالک اور نہایت سادہ طبیعت کے انسان تھے۔ آپ اپنی بڑائی اور بزرگی کسی پر ظاہر نہ ہونے دیتے۔ عشق رسول آپ کے سینے کو مدینہ بنائے ہوئے تھا، جس کا اظہار آپ کے کلام سے اچھی طرح ہوتا ہے۔ آپ جب بھی کوئی نیا کلام لکھتے تو سب سے پہلے اسے سرکار وارث پاک کو سناتے، بعد میں کسی دوسرے کو۔
پیر و مرشد کے وصال کے بعد بھی آپ کا یہی معمول رہا، جو نیا کلام کہتے سب سے پہلے آستانہ وارث پاک پر آ کر پڑھتے۔ علامہ اقبال جیسے مفکر ملت اور حکیم الامت بھی بیدم وارثی کی لیاقت و صلاحیت کے قائل تھے۔ بیدم وارثی جب کبھی لاہور تشریف لے جاتے تو علامہ اقبال ان سے ضرور ملاقات کرتے۔ آپ بہت زود گو یعنی جلدی شعر کہنے والے تھے۔ عالم یہ تھا کہ باتیں کرتے جاتے اور شعر کہتے جاتے، گویا شاعری کرنا آپ کے لیے باتیں کرنے کی طرح آسان تھا۔ انتہا یہ تھی کہ ایک مصرع طرح پر آپ 40-50 اشعار 30-40 منٹ میں نہایت روانی اور آسانی سے کہہ دیتے۔ آپ درویش صفت اور سلسلہ وارثی کے نامور فقراء میں سے تھے، اس لیے آپ نے اپنے کلام کی حفاظت و اشاعت پر دھیان نہیں دیا اور آپ کا بہت سا کلام ضائع ہو گیا۔ آپ کو شہرت اور نام و نمود سے کوئی غرض نہیں تھا، اپنے مرشد کے عشق میں مٹ کر بے نام و نشاں ہو جانا ہی آپ کا مقصد تھا۔ اس لیے آپ فرماتے تھے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشاں سے۔ آپ کا کلام ارمغان بیدم مصحف بیدم کے نام سے شائع ہوا۔ اس میں آپ کے قریب 60 نعتیہ کلام اور 400 سے زیادہ غزلیں موجود ہیں۔ آپ ان شاعروں میں سے ہیں جن کا کلام اردو ادب کی روح اور قوالیوں کی جان ہے۔ حضرت بیدم کے کلام کو رب تعالی نے وہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آپ کا کلام لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے۔ صوفیہ کی مجالس ہوں یا میلاد کی محافل، سما خانے ہوں یا روحانی مے خانے، دربار ہوں یا خانقاہیں، کلام بیدم کی گونج آج بھی ہر جگہ سنائی دیتی ہے۔ شورش کاشمیری نے آپ کے متعلق فرمایا کہ آپ ایسے صوفی شاعر ہیں جن سے خانقاہیں گونجتی ہیں۔ مشہور صوفی اور مفکر مصور فطرت حضرت خواجہ حسن نظامی علیہ الرحمہ کلام بیدم کے بارے میں فرماتے تھے کہ بے شک غالب اور ذوق وغیرہ اردو کے روح روا تھے، لیکن کلام بیدم سے اردو میں روحانی جان پیدا ہو گئی ہے۔ بیدم تخلص ہی پورا کلام ہے اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تخلص کی تفسیر و تشریح ہے، اور جب تک اردو کے دم میں دم باقی ہے کلام بیدم ہمیشہ باقی رہے گا۔ حضرت بیدم وارثی نے تمام عمر کسی اہل دنیا کی مدح و ستائش تعریف نہیں کی، ہمیشہ اپنی عقیدتوں کا مرکز اپنے محبوب حقیقی کی ذات کو بنائے رکھا، اور ہمیشہ اپنے محبوب حقیقی کی تعریف و توصیف میں مشغول رہے۔ آپ ہمیشہ رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے۔ آپ نے انتہائی فقیرانہ زندگی گزاری اور دنیا کے عیش و آرام کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ حضرت بیدم شاہ وارثی کے مشہور کلاموں میں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، جو مجھ میں بولتا ہے میں نہیں ہوں، اور نہ جدا کرو خدارا مجھے اپنے آستاں سے۔ یہ بڑے مشہور کلام ہیں آپ کے، جنہیں بین الاقوامی شہرت حاصل ہوئی، اور آج بھی یہ دنیا بھر میں اردو ادب کی جہاں محفلیں ہو رہی ہیں، قوالی کی جہاں محفلیں ہوتی ہیں، وہاں یہ کلام آج بھی پورے ذوق و شوق سے پڑھے اور سنے جاتے ہیں۔ حضرت بیدم شاہ وارثی کا انتقال 60 سال کی عمر میں 9 رمضان المبارک 1355 ہجری مطابق 24 نومبر سن 1936 عیسوی کو حسین گنج لکھنؤ میں ہوا۔ آپ کی وصیت تھی کہ مجھے دیوا شریف میں یعنی سرکار وارث پاک کی سرزمین میں دفن کیا جائے، تو آپ کو آپ کی وصیت کے مطابق دیوا شریف لا کر شاہ اویس قبرستان میں دفنایا گیا، جہاں آپ آج بھی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ دوستو، یہ مقام جہاں بیدم وارثی اور حضرت قربان علی شاہ کے مزار ہیں،
شاہ اویس قبرستان اور نمائش میدان کے نام سے مشہور ہے۔ آستانہ وارث پاک سے یہ مقام زیادہ دور نہیں ہے، یہاں آپ پیدل بھی آ سکتے ہیں، اور دادا میاں کی درگاہ کے نام سے بھی یہ جگہ مشہور ہے، کسی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے وارث پاک کے والد ماجد حضرت قربان علی شاہ اور حضرت بیدم وارثی کے مزار کی زیارت کی اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی جانا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ہم اپنے چینل کے ذریعے ایسی معلوماتی ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں، اس لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے رابطے میں آ جائیے اور ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، ہمیں امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئیں گی۔ دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔